ڈرامہ سیریل حبس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈرامے کے شروع میں پہلے تو پورا ڈرامے کی دکھاتے ہیں کہ کس طرح سارا کچھ ہوا تھا، کس طرح باسط عائشہ سے ملا اور کس طرح اسے شادی ہوئی، کس طرح اس کی ماں نے 75 لاکھ روپے کی شرط رکھی، پھر عائشہ شادی ہو گئی، اس کے گھر میں آ گئی اور اس نے عائشہ سے بہت ہی برا رویہ رکھا، اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرا، اسے الگ کمرے میں سلاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر عائشہ نے اس کا بڑا خیال رکھا جس نے اس کا دل پگھلا دیا عائشہ کی طرف سے، اور عائشہ بھی کا دل بھی اس کی طرف سے پگھل گیا تھا۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، پھر ان کے گھر اولاد ہونے والی ہو جاتی ہے تو عائشہ کہتی ہے، جب عائشہ کو پتہ چلتا ہے کہ میری ماں نے میرا 75 لاکھ کا سودا کیا تھا اور اس نے میرا بھی سودا کیا، تو عائشہ بڑا غصہ ہوتی ہے، بہت ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے اب باسط کے ساتھ نہیں رہنا۔ باسط بہت روتا ہے، اس کے اپنی ماما کو کہتا ہے کہ ماما میں نہیں چاہتا کہ جو ہے میرے گھر اولاد پیدا ہو۔ اس کی ماما کہتی ہیں تم کیوں نہیں چاہتے؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک اور باسط پیدا ہو جو اپنے ماں باپ کے پیار کو ترسے، اس کی ماں کہیں ہو اور اس کا باپ کہیں ہو، ان کو ماں باپ کے ملنے کے لیے بڑے میلوں کا سفر طے کرنا پڑے۔ میں ایسا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میری جو اولاد ہو وہ اس کو ماں باپ ایک ہی چھت کے تلے ملے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت روتا ہے اور عائشہ اس کی ساری باتیں سن لیتی ہے، اسے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہ اب پھر باسط آتا ہے اور آ کے اپنے گھر کی ساری چابیاں اور اپنی ساری جائیداد عائشہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ ہمارے بچہ ہوگا یہ اس کو دے دینا، وہ اس گھر میں رہے گا، اس گھر خوش ہوگا۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو عائشہ کہتی ہے کہ میں یہ چابیاں کیا کروں گی، میں ساری زندگی اپنے گھر والوں کے لیے ایک مکان کے لیے ترسی ہوں، لیکن ان کو مکان نہ ملا، اور تم ساری زندگی گھر کو ترسے ہو لیکن تمہیں گھر نہیں ملا، میں مکان رکھ کے کیا کروں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر جو اولاد ہو اس کو ماں باپ کا پیار ایک ہی چھت کے تلے ملے، یہ نہ ہو کہ اسے پیار کے لیے کبھی ماں کے پاس جانا پڑے تو کبھی باپ کے پاس جانا پڑے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، کیا تم مجھے اس وقت چھوڑ کے چلے جاؤ گے جب ہماری اولاد ہونے والی ہے؟ میں نے پچھلی ساری باتیں بھلا دی ہیں، تم بھی بھلا دو، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ادھوری زندگی گزارے۔ میں اتنی ساری جائیداد سے سب کچھ لے کے کیا کروں گی جب میرے بیٹے کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ ہی نہیں ہوگا؟ تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہیں رہو، ہم دونوں مل کے ایک اچھی زندگی گزاریں گے اور اپنے بچے کو ایک اچھا مستقبل دیں گے کہ وہ بڑے ہو کے فخر سے کہے کہ وہ ہمارا بچہ ہے۔ جس پہ باسط پہلے تو کہتا ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اپنی اولاد کے لیے، پھر وہ اس کی گود میں سر رکھ کے بہت روتا ہے اور عائشہ کہتی ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ باسط کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کے گھر میں ایک چھوٹی سی بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سعدیہ، اور وہ بڑا خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کی نانی پھپھو جو ہے وہ ان کا بھی نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنا انٹروڈیوس کرواتی ہے کہ میں ہوں، میرا نام ہے سعدیہ اور میں باسط کی بیٹی ہوں، میرا نام ہے سعدیہ باسط، اور آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج میری نانی پھپھو کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اور اس سے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ میں ایسے ماں باپ کی بیٹی ہوں جن کو آپس میں بہت پیار کرتے ہیں، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ جب وہ یہ بات کہتی ہے اور عائشہ باسط بہت خوش ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہماری وجہ سے خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں، اور یہی ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔